الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام يبكي على موتك إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ وہ تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ کیوں حسن دو عالم نہ ہو قرآن انہیں پر ہر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ پیارے نبی کے یار عمر اے عالی سرکار عمر پیارے نبی کے یار عمر اے عالی سرکار عمر خلد بری کا حقدار وہی جس کو ہے تجھ سے پیار عمر سارے صحابہ عادل تھے تو سب کا ہے سردار عمر سارے صحابہ عادل تھے تو سب کا ہے سردار عمر تاج نبوت کا بے شک
تو ہے در شاہ سوار عمر بلغ الللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف بآواز بلند تمام دوست۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگو، بھائیو، معززین علاقہ، حاضرین اجتماع، شرفاء امت، آج دے پروگرام جو کہ مار علا بخش خان کھیڑا صاحب ہر سال اللہ دے قرآن دا واز بھی کریں دن تے اللہ دے نا دی خرید دا انتظام بھی کر دے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آون والے وقت ہر خوشیاں اللہ انہاں نو نصیب فرمائے اور ہر مشکل انہاں دی آسان فرمائے۔ اج ساڈے اس پروگرام دے مہمان خصوصی ملک دے مشہور و معروف نعت خان مار ساجد خان صاحب سیال وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میرے تو بعد انہاں بھی اپنا تونوں کلام سناونا ہے اور انہاں تو بعد ملک و ملت دے مایا ناز خطیب پاکستان شریع بیان حضرت مولانا محمد عمر فاروق راجن پوری صاحب دامت برکاتہم عالیہ وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ انہاں دا بھی بیان تسی حضرات نے سننا ہے۔ میں انہاں دی آمد تک چند گزارشات اس مہینے دی مناسبت دے نال اللہ دے قرآن، اللہ دی لا ریب بے عیب بے مثل بے مثال کتاب دے وچوں دو مقام تو قرآن مجید دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدسہ پاکیزہ مطہرہ فرمان دے وچوں ایک دو حدیث نبی بھی بیان کیتی ہیں۔ ہم تسی دعا کر سو اللہ مینو حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے اور اس تو بعد اللہ مینو اور تسی سارے حضرات نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ علم دا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اس تے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ عمل دی نیت نال باسو، ثواب دی نیت نال باسو تے ایویں تھوڑا تھوڑا اگے بھی آ جاسو تاکہ اے جڑی اگے جگہ خالی پئی ہے تساں سٹیج دے جتنا قریب ہو سو، قرآن دی گل بات سنن واسطے جتنا قریب ہو سو، اللہ دی رحمت اتنی تواڈے تے قریب ہو سی۔ آج 2 محرم الحرام ہے، کل 1 محرم الحرام دا دن گزر گیا ہے۔ محرم دا مہینہ بڑی شان اور عظمت والا ہے اور اسلامی سال دا آغاز اس محرم الحرام تو ہوندا ہے۔ انگریزی دے حساب نال، عیسوی حساب نال جنوری تو سال دا آغاز ہوندا ہے اور دسمبر تے اختتام ہوندا ہے۔ اسلامی لحاظ نال سال دا آغاز 1 محرم الحرام تو ہے اور اس سال اسلامی لحاظ نال سال دا اختتام ذی الحجہ دے اختتام تے ہے۔ 1 محرم الحرام نو ایک بڑی عظیم ہستی نے اپنی جان قربان کیتی ہے، جس کا نام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے 1 محرم الحرام نو، جیڑا کہ کل دن گزر گیا ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جس دی عظمت، شان، مرتبہ، بلندی
قرآن اور حدیث دا مطالعہ کریوے تے اس صحابی دی عظمت اللہ نے قرآن دے اندر بھی بیان کیتی ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور عظمت میرے محبوب نے بھی بیان کیتی ہے۔ اے او فاروق اعظم ہے، اتنا بڑا جلیل القدر صحابی رسول ہے، اگر کوئی اور فضیلت بھی نہ ہوئے ہا، کوئی بھی بلندی نہ ہوئے ہا، صرف اگر صحابیت بھی اسے نو بھی لیا جاوے، اے صحابیت کلہ بھی اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دنیا دے لکھاں کروڑوں علماء، محدث، مفکر، مؤرخ اور جناب لاکھوں جنید بغدادی مل جائیں، کرو با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے ولی اکٹھے ہو جاویں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے کروڑوں جناب ایک اولیاء اکٹھے ہو جاویں، ابدال، کتب، غوث، ساری کائنات مل جاوے، اگر او ساری کائنات تے علماء، محدثین، اے بڑے بڑے اولیاء اللہ، غوث، کتب، ابدال، اگر انانو کٹھا کیتا جاوے، وقت بھی انان دا شام گھٹ ہے، کلے صحابی دا شام سب تو زیادہ ہے، کیونکہ صحابیت دا مقام اتنا ہے، کوئی اپنی مرضی تے محنت دے نال، اپنی ریاضت تے عبادت دے نال، اپنے چلیاں تے صفی دے نال کوئی جتنی محنت کرے کوئی صحابی نہیں بن سکدا۔ اے صحابیت دا انعام بھی اللہ دی طرف انعام خاص ہے، نبوت دا انعام بھی اللہ دی عطا کردہ نعمت ہے، جتنی مرضی انسان محنت کرے، جتنی مرضی عبادت کرے، جتنے مرضی چلے کٹے، جتنے مرضی قرآن دیاں تلاوتاں کرے، ساری رات مسلح تے کھلو کے اس رب نو منامن دی کوشش کرے، رب دے کے عاجزیاں کساری کرے، اتنی محنت کرن دے باوجود بھی نہ کوئی نبی بن سکدے، نہ کوئی صحابی بن سکدے۔ صحابیت بھی اللہ دی عطا ہے، نبوت بھی اللہ دی عطا ہے، جس نو اللہ چن لوے اس نو صحابی بنا دے وے، کوئی دنیا دا بڑا صوفی، کوئی بڑا عابد زہد مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صرف صحابیت دا کلہ اعزاز بھی اتنا بڑا ہے کہ نبی دا صحابی ہے، مصطفیٰ دا صحابی ہے، لیکن او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران، جس نے 22.5 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم بلند کیتا ہے، اسلام دا پرچم بلند کیتا ہے۔ اے او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج ہر کسی دی پسند اسلام ہے، ہر کسی دی ضرورت اسلام ہے۔ اج عالم کو پوچھو وہ بھی آکھدا ہے کہ میری پسند اسلام ہے، اج جناب بڑے کو پوچھو وہ بھی آکھدا ہے میری پسند اسلام ہے، چھوٹے کو پوچھو وہ بھی آکھدا ہے میری پسند اسلام ہے، محدث کو پوچھو وہ بھی آکھدا ہے میری پسند اسلام ہے، حافظ کو پوچھو وہ بھی آکھدا ہے میری پسند اسلام ہے، قاری کو پوچھو وہ بھی آکھدا ہے میری پسند اسلام ہے، سٹوڈنٹ کو پوچھو وہ بھی آکھدا ہے میری پسند اسلام ہے۔ ہر کسی دی پسند اسلام ہے، اسلام نو ہر کوئی پسند کردا ہے، لیکن میں اس فاروق اعظم دی گل کر رہی ہاں جس نو اسلام نے پسند کیتا ہے، جس نو اسلام نے پسند کیتا ہے، اسلام نے پسند کیتا ہے۔ ساری کائنات دی ضرورت اسلام ہے، اسلام دی ضرورت عمر فاروق ہے، اسلام دی ضرورت فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مقام ہے۔ یہ او فاروق ہے جڑا زمین تے بولدا ہے اللہ عرش تے قرآن بنا دیندا ہے، زمین تے بولدا ہے قرآن بندا ہے، زمین تے تولدا ہے میزان بندا ہے۔ جڑا بولے قرآن بن جائے، تولے میزان بن جائے، اس عمر دے کیا کہنے، اس عمر دے کیا کہنے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کل جمعے تے بڑے فضائل منا کے بیان کیتے، میں تھوڑی جی شہادت دی 1-2 جھلکیاں پیش کرنی ہیں، پھر انشاءاللہ تسی علماء کولو اے سن دے راسو، پھر اگے 9-10 سالانہ پیر کمال دا جلسہ بھی آ رہا ہے، پھر اے اگے جناب مسلسل قربانیاں اور شہادتاں دی داستان ہیں، پھر نواسے رسول دا ذکر بھی ہو سی، شہدائے کربلا بھی ہو سی، کیونکہ اسی ترتیب نال چل دے ہاں، اسی سنی ہاں، پکے سنی ہاں، اسی سب دے نوکر ہاں، سب دے غلام ہاں، سب نو منن والے ہاں۔ صدیق دی صداقت بھی ساڈا ایمان، عمر دی عدالت بھی ساڈا ایمان، عثمان دی سخاوت بھی ساڈا ایمان، علی دا کردار بھی ساڈا ایمان، علی دی شجاعت بھی ساڈا ایمان، عمر دی شہادت بھی ساڈا ایمان، عثمان دی شہادت بھی ساڈا ایمان، اور حضرت حسن تے حسین دی شہادت بھی ساڈا ایمان، اور شہدائے کربلا دا تذکرہ بھی ساڈا ایمان۔ انشاءاللہ انہاں دا تذکرہ بھی ہو سی، اور ہونا چاہیے اے اسلام دے محسن ہیں، اے اسلام دے محسن ہیں، اسلام دے ہیرو ہیں، اسلام دے رہبر ہیں۔ میں تو اکثر اپنے پروگرام اور تقریرہ دے اندر بالخصوص جمعہ دے اندر بھی اے سٹوڈنٹ نوجوانوں نو خطاب کر کے آکھنا، میں آکھنا اگر جڑے پاکستان دے محسن ہیں، جڑے پاکستان دے بانی ہیں، جڑے پاکستان دے خیر خواہاں، جڑا دا پاکستان دے اندر کردار ہے، اگر انہاں دے جناب ایام وفات یاد ہونا ضروری ہے، اگر انہاں دے جناب پیدائش یاد رکھ دے ہو، انہاں دے ایام وفات یاد رکھ دے ہو، وہ پاکستان دے محسن ایک ملک دے اندر انہاں دا کردار ہے۔ پھر آؤ جڑے دین دے محسن، جڑے دین دے رہبر، جڑے دین دے ہیرو، جڑے دین دے خیر خواہ، جڑے پوری دنیا دے خیر خواہ ہیں، انہاں دی ایام وفات بھی یاد رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے نا۔ جنہاں نے محنت کر کے ایک ملک نو وجود عطا کیتا ہے، ملک تے محنت کیتی ہے، انہاں دا نام یاد رکھنا چاہیے، تے جنہاں نے جناب 22 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم بلند کیتا ہے، کہ انہاں دا نام بھول جانا چاہیے؟ بولو یاد رکھنا چاہیے یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے۔ پھر سنی او ہے جڑا ہر بچے نو یہ پیغام پڑھاوے، او سنی استاد ہے جڑا ہر اپنے سٹوڈنٹ تو یہ پیغام سناوے کہ صدیق دی صداقت بھی برحق ہے، عمر دی عدالت بھی برحق ہے، عثمان دا حیا بھی برحق ہے، علی دی شجاعت بھی برحق ہے۔ سارے نو من کے چل سو تے انشاءاللہ زندگی کامیاب گزر سی، کیونکہ او نبی دے ہیں، او نبی دے قریب ہونے والے ہیں، جڑے نبی دے قریب آئین اسی انہاں نو اپنے قریب کرنا چاہنے ہاں، اور اسا اپنے آپ نو انہاں دے قریب کرنا چاہنے ہاں۔ اسی اکھنے ہاں کہ او نبی دے قریب ہوئن، نبی دے غلام بنن، عظمت پا گئن۔ اج جڑا صحابہ اہل بیت دے قریب ہم سی، غلام بن سی، او بھی عظمتاں پا گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی آیا جس کا نام ہے فیروز، ابو لولو اس دی کنیت ہے، مذہب اس دا مجوسی ہے، ایران دا باشندہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا کہ امیر المومنین، میرا مالک، میرا آقا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دا غلام آئی۔ اس وقت اس نے آ کے گل کی تھی کہ امیر المومنین، میرا جڑا آقا ہے مغیرہ بن شعبہ، وہ میرے کو ٹیکس زیادہ لیندا ہے۔ میں ڈائریکٹ شہادت کی گل شروع کی تھی مختصر وقت دے اندر، تھوڑے جے جاگ کے باؤ۔ میرے کو کتنا میں کم کرنا، جتنے میرے کو ہنر ہیں اس حساب نال میرے کو ٹیکس زیادہ وصول کرنا۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ کیڑے کیڑے کم کر لینا ہے؟ وہ آخدا جی میں لوہارا لا کام بھی کرنا، میں سنارے لا کام بھی کرنا، تے میں چکیاں بھی بنا لینا، یہ آٹا پیون والی چکیاں میں اے بھی بنا لینا، اور بھی اس کچھ ہنر دسے کہ یہ سارے ہنر میرے کو ہیں۔ تے فاروق اعظم نے جس وقت اس نے ہنر گرا کے سنائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی جتنے تو ہنر دس رہا ہے تو اے تو تواڈے کولو اے ٹیکس اجنو تھوڑا لیندا ہے، جتنے تیرے کول ہنر موجود ہیں اس حساب نال جتنا تیرے کول ٹیکس لیندا ہے اے تھوڑا ہے، بلکہ تیرے کول اتنے ہنر ہیں اس تو زیادہ ٹیکس ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم نے پھر اس نو آکھے کہ بھائی گل اس طرح ہے کہ یار اگر مینوں ایک چکی بنا دے نا کوئی چنگی جائی جڑی دارالخلافت دے اندر رہے، مسلمانہ دا کم آوے، خوبصورت بہترین چکی بنا کے دے تے میں تینوں اور تا کچھ نہیں کر سکدا، او دی سفارش میں نہیں کر سکدا، او تیرے کول جائز ٹیکس لائے رہی ہے، لیکن اگر چکی بنا کے دے میں تے میں تینوں اتنا دے ساں کہ اس تو بھی زیادہ میں تینوں کر دے ساں۔
زیادہ میں تینوں جناب قیمت دے سا۔ اس لانتی نے جدو یہ گل سنی تو دل وچ رکھ لئی، اس دی خواہش پوری نہ ہوئی، وہ تو آیا ہی کہ میں جڑی گل کر رہا جی میں اج کل ہو ویندیاں جناب، کوئی شامتی کوئی کسی دی جناب رعایت کر لئی، اج کل تو جس طرح حکمران ہیں، لیکن وہ تو فاروق اعظم ہے، اس نے اگے جواب دیتا۔ اس فیروز ابو لولو مجوسی نے وقت اچھا ٹھیک ہے پھر میں تینوں ایو جی چکی بنا کے دیساں کہ دنیا یاد رکھ سی۔ اس لانتی نے دھمکی دے دیتی۔ فاروق اعظم نے چکی دا مطالبہ کیتا، اس نے دھمکی دے انداز دے اندر گل کیتی کہ میں تینوں ایو جی چکی بنا کے دیساں دنیا یاد رکھ سی۔ چلا گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا لوگو یہ میں دھمکی دے کے جا رہے ہیں، دھمکی لائی جا رہی ہے۔ عرض کیتی امیر المومنین اگر اجازت ہوئے تو انہوں پکڑ لوی، انہوں سزا دیو، انہوں پکڑنا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، جب تک کوئی جرم دا ارتکاب یہ گل کیتی ہے اجے اس نے یہ اگلا کام نہیں کیتا، جب تک کوئی جرم کر نہ لوے اس وقت تک اس نو سزا نہیں مل سکتی۔ یہ امیر المومنین ہے، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران سامنے دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ صحابہ نے کہتا پکڑ لئیے، فرمایا نہیں اجے کیونکہ نہیں پکڑنا۔ اس نے گل کیتی ہے لیکن اگلا قدم تو نہیں اٹھایا، چلا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی رات نو ستے، خواب دے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دی زیارت بھی ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خواب دے اندر اپنے محبوب نال گفتگو کر دیں کہ یا رسول اللہ نبوی عمر پوری ہو چکی ہے، 63 سال عمر نبوی عمر پوری ہو چکی ہے، تے میں ہن یہی دعا کرنا کہ اللہ کرے میں بھی تواڈے نال آ جاواں، تواڈا ہمسایہ بن جاواں، تواڈا ساتھی بن جاواں۔ یا رسول اللہ ہن میری عمر اتنی ہو چکی ہے اور اتنا لمبا دور فتوحات دا ہو گیا ہے، فرمایا ہن میرے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، ہن میرے اندر او دبدبا او روب نہیں رہا جس کی وجہ نال میں لوگوں تے حکومت کردا ہوں، ہن میں چاہنا کہ میں تواڈے قریب آ جاواں۔ یہ خواب دے اندر گل بات ہو رہی ہے۔ فرمایا پھر میں کی ویکھنا کہ ایک مرغا آیا ہے، اس نے مینوں 3 ٹھونگے مارے، 3 ٹھونگے مارن، خون جاری ہو گیا ہے۔ اے سارا خواب والا ماجرا ہے، خواب ختم ہو گیا، فجر دی نماز دا وقت آ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اندر صدا بلند ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نمازی آ رہے ہیں، جماعت دی انتظار ہو رہی ہے، امام قریب آ گیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے مصلی تے آ گئے، منبر و محراب تے آ گئے اور صفاں جناب سیدھیاں کر رہے ہیں۔ اور فاروق اعظم اس گل دی بڑی تاکید کرتے ہیں، صفاں سیدھیاں کراندے ہیں اور صفاں سیدھیاں ہونی چاہیے۔ اور جدو صفاں سیدھیاں کرا رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فجر دی نماز شروع کرائی ہے۔ اور فاروق اعظم دا معمول ہے کہ بڑی لمبی قرات کرتے ہیں، ویسے بھی سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ صبح دی نماز لمبی قرات ہوئے، تے فاروق اعظم لمبی رکعت لمبی تلاوت کرتے ہیں، رکعتاں لمبیاں کرتے ہیں اور انیرے چ نماز شروع کرائندے ہیں تے روشنی تک نماز جاری رہندی ہے، یعنی کہ تلاوت بڑی لمبی ہوندی ہے، قرآن دی تلاوت ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ او جڑا لانتی جڑا دھمکی دے کے گیا ہی، او پہلی صف دے اندر کی نہیں کھلائی، اور زہر آلود خنجر 2 دھاری 2 پاسے اس دا منہ ہے، او اپنی بغل دے اندر چھپا کے او بھی نمازیاں دی صف وچ کھلائی۔ فاروق اعظم نے نماز شروع کرائی، اللہ اکبر، امام آ گیا، امام نے نماز شروع کرائی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام، انہوں نے جناب نماز شروع کرائی ہے، پیچھے سارے مقتدی، اے ساریاں صفاں ہیں، اے ساریاں صفاں دے اندر اے مقتدی کھلن، اگے امام کھلائے، نماز شروع ہوئی ہے، تلاوت شروع ہو گئی ہے، قرات شروع ہو گئی ہے۔ اس لانتی بدبخت فیروز نے، ابو لولو مجوسی نے اچانک جناب اپنا اور خنجر کڈھے تے فاروق اعظم تے حملہ کر دیتا اور 3 وار اس کی تن، یہ خواب دی تعبیر
وہ جڑے مرغے ترے ٹھونگے مارے ہاں یہ اس کی تعبیر پوری ہوئی کہ 3 وار اس نے کیتے 3 وار زخمی ہو گئے خون دے فوارن فاروق اعظم مسلح تے گر گئے پیچھے جناب سدھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھلن انہوں نے جناب نماز نہیں تروڑی صفحہ نہیں تروڑیاں اتنا بڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران زمین تے پیے لو لوہان ہے مسلح تے پیے لیکن صحابہ دی نماز ویکھ صحابہ دی اقتدا ویکھ اس امام دے پیچھے جڑا امام خون آلود ہے لیکن صحابہ نے حرکت نہیں کیتی صفحہ دے اندر جناب کوئی ہلچل نہیں مچی کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی بلکہ اسی حالت دے اندر کھلن جس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا کہ فاروق اعظم تے حملہ ہو گئے خون آلود زمین تے گر گئے اس وقت عبد الرحمن بن عوف سدھے کھڑے ہاں وہ اگے ہو کے انہوں نے نماز پڑھائی فاروق اعظم نے نماز شروع کی تھی وہ زخمی ہو گئے خون آلود زمین تے گر گئے عبد الرحمن بن عوف پچھلی صف وچ نکل کے اگے آگے انہوں نے جناب امامت والا کام سنبھال لیا اور انہوں نے نماز پوری کرائی اتنے کچھ ہون دے باوجود امامت دی انتہا بھی ویکھ اور جڑے مقتدی ہیں انہاں دا صبر اور استقامت بھی ویکھ کسی نے فاروق اعظم نو نہیں پکڑیا کہ پہلے اس زخمی نو اٹھائیے بلکہ نہیں انہاں کہا کہ پہلے رب دی نماز ہے پہلے رب دا سجدہ ہے رب دی عبادت ہے چھوٹیاں صورتاں پڑھیاں عبد الرحمن بن عوف نے نماز پوری کرائی سلام پھیریا ہن او لانتی خنجر لے کے نسن دی کوشش کیتی ہن صفاں صحابہ دی ہاں ساڑیاں تھوڑیاں ہاں کہ اسی جناب 3 وچوں گیٹ فاصلہ چھوڑ کے کھلونے ہاں بس جویں کوئی مار کے آیا بس اتھاں ہی اس نے نیت لئی اے نہیں ویکھیا بھئی اسی نال ہو جاویے کوئی اگر درمیان بچے کھلن تو وہ بچے دے باہر کھلو سی جڑے بالکل معصوم بچے نہ سمجھ ہوویں اگر وہ صف دے اندر کھلے بھی ہوویں انہاں نو سائیڈ تے کر کے تے نال وڈیاں دے کھلونا چاہیے اور اگلی صف دے اندر بچیاں نو کھڑا بھی نہیں ہون دینا چاہیے بعد اوقات والدین پیار محبت وچ لئی ویندے تے جناب نال کھڑا کر دیندے نہیں جڑا نہ سمجھ بچے انہاں نو اگلی صف وڈیاں دی صف وچ نہیں کھڑا کرنا چاہیے بلکہ پیچھے کھڑا کرنا چاہیے یہ بالکل نہ سمجھیں انہاں نو کوشش کرنی چاہیے کہ انہاں نو اگے آنی نہیں جانا چاہیے مسجد دے اندر تاکہ کوئی پتہ نہیں پیشاب کر دے مسجد ہے صفا ہے اس واسطے ہن او جناب نکلن دی کوشش کردا ہے لیکن صحابہ دی صفا اس طرح مضبوط ہیں او نکل نہیں سکدا بالآخر اس دے کولو جناب خنجر آئی او انجے نکلدا ہی گیا تے ایک ایک نو زخمی کریندا گیا حتیٰ کہ 17 صفحان او ایک ایک نو زخمی کریندا گیا جس وقت نکلے 17 بندے زخمی ہو چکے ہاں انہاں 17 دے وچوں 9 آدمی موقع تے شہید ہو گئے لیکن نماز نہیں چھوڑی شہادت دے دیتی جان قربان کر دیتی ہے لیکن اللہ دی عبادت حق ادا کیتا ہے آخری صف دے وچوں نکلدا پی آئی تے ادو سلام پھر گیا نماز ختم ہو گئی ایک بزرگ نے اپنی چادر اس دے ادھر جناب سٹ دیتی پکڑن دی کوشش کیتی اس لانتی نے جس وقت ویکھیا کہ ہن میرا بچوں مشکل ہے اس نے اوہی خنجر اپنے آپ نو مار دیتا تے جہنم دی ایندھن بن گیا اپنی موت آپ مر گیا خود اپنے آپ نو اس مار دیتا سارے صحابہ نماز پوری ہو گئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے فاروق اعظم دا خون مسلسل جاری ہے بے ہوشی دا عالم ہو گیا جس وقت ہوش آیا تو سب تو پہلے کر دین کہ میں اپنی نماز پوری کرنی ہے کیا سورج تو نہیں نکلیا امیر المومنین اجے سورج باقی ہے فرمایا جلدی کرو پہلے میں اپنی نماز پوری کرسا امیر المومنین خون نکل رہا ہے فرمایا میدان جہاد چی تو خون جاری رہندا ہے لیکن نماز بھی باقی رہندی ہے فرمایا میں نماز پوری کرساں تیمم کرایا اس تو بعد نماز پوری کی تھی تے نماز تو بعد سب تو پہلے پوچھیا اے دسو میرا قاتل کون ہے میرا قاتل کون ہے صحابہ نے دسیا امیر المومنین تھوڑا قاتل فلاں مجوسی آئی فرمایا الحمدللہ میں اس واسطے الحمدللہ آکھے کہ کدائیں میرے تے حملہ کسی مسلمان نے نہیں کیتا الحمدللہ میرا قاتل کافر نکلیا ہے اوہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ اکبر کبیرہ اپنے بیٹے نو بلایا اور آخ دین عبداللہ ابن عمر میرا فلاں باغ ہے جیڑا کم از کم غالباً 40,000 دینار دی ملکیت ہے، فرمایا وہ سارا باغ ویچ کے تے ساری قیمت بیت المال دے اندر ادا کر دیو تاکہ میں جیڑا بیت المال چو وظیفہ لئی رکھیا، جبکہ وہ وظیفہ بھی جائز ہے لیکن میں اس وظیفے دے بدلے اے سارا باغ قربان کر دینا تاکہ اللہ دی عدالت جاواں میں سرخرو ہو کے جاواں۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر بڑے علاج کیتے، جڑی دوائی دین دن او زخم دے وچوں باہر نکل آندی ہے، افاقہ نہ ہویا، وقت قریب آ گیا ادے کیونکہ اے وہی فاروق اعظم ہے جڑے دعا کردے ہان، جڑی تمنا کردے ہان اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلد رسولک، اے وہی عمر ہے جڑا دعا کردائی اللہ مینوں موت بھی اپنے رستے دے اندر دے تے موت بھی شہادت والی دے تے موت بھی نبی دے شہر والی دے۔ جس وقت فاروق اعظم دعا کیتی لوگ حیران ہو گئے کہ جناب مدینہ کتے ہے، نبی دا شہر کتے ہے، شہادت دی موت ہے، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، لیکن فاروق اعظم نے دلو ہو کے دعا منگی، دعا اللہ نے قبول کیتی، موت بھی اللہ دے رستے دے اندر آئی، نبی دے شہر دے اندر آئی، شہادت والی آئی، نبی دے مسلح تے آئی، اے او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں گل مکاواں جس وقت ویکھیا کہ افاقہ نہیں ہو رہا، طبیعت زیادہ کمزوری دی طرف جا رہی ہے، عبداللہ بن عمر نو بلایا، فرمایا میرے بیٹے جا اما عائشہ صدیقہ کو جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما نو جا کے میں عمر دا پیغام دے، امیر المومنین نہیں آکھنا بلکہ بیٹے عمر دا لفظ استعمال کرنا ہے، امیر المومنین دا لقب نہیں لاونا، اما نو آکھ کہ عمر آکھ دے اے جڑی جتھے میرا نبی سو رہی ہے، نبی دے نال صدیق سو رہی ہے، جڑی نال جگہ پئی ہے، اما نو آکھ عمر تہاڈا غلام کہندے، تہاڈا بیٹا آکھ دے کہ اگر اے جگہ تسی مینوں دے دیو تاکہ میں بھی نبی دے نال سو جاواں، تاکہ میں بھی ہم تھوڑا جہا بیدار ہو۔ سبحان اللہ کو گل مکائیے بلند آواز نال، محبت والی آواز نال۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے بیٹے نو جناب بھیج دیں، جا میری اماں نو جناب اے پیغام دے کہ جناب تہاڈا بیٹا تے غلام اے گل کر دے۔ عبداللہ بن عمر چلے گئے اماں عائشہ دے کول، اماں میرا ابا جناب عمر او اے گل کر دے، آکھ دے اے میرا پیغام اے گل سنائیے، فرمایا او آکھ دے کہ جڑی جگہ تسی اپنے واسطے رکھی ہوئی ہے اے جڑی روزے والی جگہ ہے، ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، جتھے میرا نبی بھی آرام کر دے، جتھے نبی دیار صدیق بھی آرام کر دے۔ اگدا اماں عمر کہندے جناب اے جگہ اگر تسی مینوں دے دیو تے بہتر ہے، ورنہ جنت البقیع دے اندر دفن کر دیونا۔ اماں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، فرمایا عبداللہ ابن عمر میرے بیٹے جا میرے بیٹے عمر نو پیغام دے، فرمایا اے جگہ بالکل اے گل پکی آئی، میں اپنے واسطے رکھی ہوئی آئی، لیکن جس وقت عمر میرے سامنے دے میں اس واسطے اپنی جگہ اس نو جناب قربان کرنیا، کیونکہ وہی عمر آئی جس وقت میرے تے جناب منافقہ نے تہمت لائی آئی، سب تو پہلے یہی عمر نے جواب دیتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ہن جناب سیدنا فاروق اعظم کہندے نے جناب مینوں اس وقت شہادت دا یقین ہو گیا آئی جس وقت میں مرغے نو ویکھے آئی، فرمایا مینوں اس دن بھی شہادت دا یقین ہو گیا آئی جس دن اللہ دے نبی تے صدیق اکبر تے میں جناب تے عثمان غنی احد پہاڑ تے کھلیا سے تے پہاڑ ہلن لگ گیا، پہاڑ حرکت کرن لگا، پہاڑ حرکت دے اندر آ گیا، میرے نبی نے اپنی ایڑی مبارک جناب دبائی تے پہاڑ نو آکھیا اسبت احد فانما علیک نبی والصدیق وشہیدان، اے پہاڑ چپ ہو جا، ٹھہر جا، ہلنا بند کر دے، تینوں پتہ نہیں تیرے اتے ایک نبی ہے تے ایک صدیق ہے تے 2 شہید ہیں۔
فرمایا جس وقت میں اے نبی دی زبان چ جملہ سنیا مینوں اس وقت یقین آ گیا کہ جناب اج جڑے دو شہید اللہ دے نبی دستے پین ایک عثمان تے ایک میں عمر دا تذکرہ ہے کیونکہ صدیق تا ابو بکر دا جناب لقب ہے ایک اللہ دے نبی کھلیان عبداللہ ابن عمر واپس آ گئے فرمایا میرے باپ عمر اماں نے اجازت دے دیتی ہے پھر جناب پھر دوبارہ بھی حضرت فاروق اعظم نے پھر دوبارہ روکس کیتی میرے بیٹے اجے تک اتھے جناب قبر نہیں بناونی پہلے کوئی انتظام نہیں کرنا جس وقت میرا جنازہ تیار ہو جاوے پھر جنازہ چک کے جا کے جناب روزے دے قریب رکھ دیونا ہے تے پھر اس وقت اماں کولو دوبارہ اجازت لونی ہے بتا ہن اماں نے اس وجہ تو اجازت دے دیتی ہوئے کہ آخر امیر المومنین نے آخر بیٹا کریں ناراض نہ ہو جاوے کہ اماں تے میں اتنا احسان کیتا ہی کہ اماں دی صفائی دے اندر میں سب تو پہلے جملہ کھیائی اج اماں مینوں جگہ نہیں دیندی فرمایا جس وقت میرا جنازہ تیار ہو جاوے جنازہ جا کے اتھے رکھ دیونا ہے پھر اماں کولو پوچھنا ہے اگر اماں اجازت دے تے پھر قبر بنا کے میرے نبی دے نال سوا دیونا ہے اگر اماں اجازت نہ دے تے جنت البقیع دے اندر قبرستان دے اندر مینوں دفن کر دیونا ہے اے او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا جناب فاروق اعظم زمین تے بولدا ہے اللہ عرش تے قرآن بڑھائندا ہے اج پردہ ملے تے فاروق اعظم دی وجہ نال اج تینوں غیرت ملی ہے تے فاروق اعظم دی وجہ نال اج تیری ماں بیٹی پردے دے اندر محفوظ بیٹھی ہے اے بھی فاروق اعظم دا احسان نہیں جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی وجہ تو جناب غیرت دی وجہ تو اللہ نے جناب پردہ اتارے اے او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جڑا سب دا احترام کر دے جڑا اتنا بڑا جلیل القدر صحابی جس دا دبدبہ اتنا ہے جس دا روب اتنے جناب کیسر اور روم دے بادشاہ جد روم دی طرف جناب فاروق اعظم نے اپنا قاصد بھیجیا کہ جناب اور روم دا بادشاہ پوچھ دے اے دس کوئی نشانیاں دسنا اپنے قید دیاں اپنے امیر المومنین دیاں کوئی صفتاں دس تے فاروق اعظم دے قاصد نے ایک گل کیتی فرمایا اے نشانیاں کہ لا یخدعو لا یخدعو ولا یخدعو نہ کسے نو دھوکا دیندا ہے اس دی شان ہے نہ کسے کولو دھوکا کھمدا ہے تو اس وقت جناب روم دا بادشاہ بول پیا اے فرمایا اے لگدا ہے کہ بڑا عظیم انسان ہے جڑا دھوکا کسے نو دیندا نہیں لگدا ہے کہ اس دا ایمان کامل ہے تے جڑے کسے کولو دھوکا نہیں کھمدا لگدا ہے کہ اس دا عقل کامل ہے فرمایا جس دا ایمان بھی کامل ہوئے جس دا جناب عقل بھی کامل ہوئے او کدی بھی جناب دھوکا نہیں کھا سکدا اے او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دے بارے میرے نبی نے فرمایا جناب انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحد وفیہا ندفن ومنہا نخرج یوم القیامہ فرمایا میں محمد رسول اللہ و ابو بکر اور عمر خلقنا من تربت واحدہ فرمایا اللہ نے سانو ایک مٹی چو پیدا کیتا ہے وندفن فیا اور اسی مٹی دے اندر اللہ سانو دفن کرے گا ونخرج یوم القیامہ اور فرمایا قیامت والے دن نسی جناب کٹھے نکلیں گے صحابی رسول کہندے نے جناب مسجد نبوی دے اندر ایک دن جناب اسی سارے بیٹھے ہاں اچانک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائن فرمایا سجے پاسے ابو بکر تے کھبے پاسے عمر فرمایا ادے جناب نبی دے ہاتھ دے اندر صدیق دا ہاتھ تے جناب ادلی طرف وکھنیا تے میرے نبی نے عمر دا ہاتھ بھی پکڑے ہویا تے ایویں جناب چل دے بدن انہیں لگ دے جویں جناب چند ستارے دے اندر طلوع ہوندے جویں سورج آ رہی ہوئے تے نال سورج دے نال کرنا بھی آ رہی ہوئے اس واسطے میرے دوست بالآخر شہادت جناب جام نوش کر گئے سب دے جناب میرے نبی نے جناب دعا منگی عمر واسطے عمر نے دعا منگی نبی دے شہر واسطے پھر اللہ نے دعا قبول کیتی ہے نبی دا شہر بھی نصیب کیتے تے شہادت دی موت بھی نصیب کیتی ہے اج اوہی عمر جس دا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دا نا جڑا یک محرم الحرام نو جس دی شہادت
کدو یکم محرم الحرام نو شہادت اس واسطے اسی سارے دے نوکر سب دے غلام اسی آکھنے جڑے نبی دے قدماں وچ آ جاویں پھر ادو رشتہ داری نہیں پوچھی جاندی ہن نبی دے قدماں وچ جڑا آ گیا ہے او سارے کامیاب جڑے نبی دے سامنے آ گئے جنہاں نے نبی دے ہتھ بیعت کیتی ہے او سارے کامیاب آکھو نا او سارے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے اچھی یار بھائی ساجد صاحب توجہ کہہ دو یار سبحان اللہ گل مکا چھوڑی ہے جے تھکے بیٹھے ہو کہہ دو سبحان اللہ نہیں محبت والی آواز نال جڑا نبی نال سچا پیار رکھ دے جڑا سچا عاشق بلند آواز نال سبحان اللہ جڑا ابو بکر تے عمر تے عثمان علی دا نوکر تے غلام بندا چاہندا ہے اچھی سبحان اللہ میں کہنا رشتے ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے جنت جے تو چاہنا ہے جڑے جڑے چاندے اچھی آواز نال جنت جے تو چاہنا ہے جنت جے تو چاہنا ہے حب رکھ لے پنج تن دی جنت جے تو چاہنا ہے حب رکھ لے پنج تن دی پنجانو جے مندا ہے پنجانو جے مندا ہے پنجانو جے مندا ہے پہلے چار ضروری نے پنجانو جے مندا ہے پہلے چار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین